بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اگر آپ بھی دنیا کی خبروں سے باخبر رہنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل فلائی نیوز کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ آئے بڑھتے ہیں خبروں کی جانب۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ امریکہ کا دورہ کامیاب رہا۔ آج کے اور 6 ماہ پہلے کے پاکستان میں واضح فرق نظر آ رہا ہے۔ 6 ماہ میں کسی بھی ملک سے پاکستان کے تعلقات میں بہتری ہی آئی۔ عمران خان نے ہمارے خارجہ تعلقات کو نقصان پہنچایا۔ اللہ کا شکر ہے کہ اب ہم درست سمت میں چل رہے ہیں۔ واشنگٹن میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے وزیر خارجہ بلاول بھٹو نے کہا کہ امریکہ کے دورے کا اولین مقصد سیلاب متاثرین کی مدد رہا۔ سیلاب کے علاوہ ہمارا ایجنڈا امریکہ کے ساتھ تعلقات کی بہتری تھا۔ تجارت، زراعت اور صحت سمیت دیگر شعبوں میں مزید بہتری کا امکان ہے۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ کے دورے پر وزیراعظم کی دیگر رہنماؤں سے ملاقات ہوئی ہے۔ پاکستان میں سیلاب متاثرین کے لیے بہت کام کرنا ہے۔ سیکریٹری جنرل نے UN اجلاس کے موقع پر سیلاب کو سر فہرست رکھا۔ سیلاب متاثرین کے لیے ہم جتنا بھی کریں وہ ناکافی ہے۔ انہوں نے کہا کہ سیلاب سے بڑی تباہی آئی ہے۔ پورے پاکستان کو مل کر مقابلہ کرنا ہوگا۔ حکومت اور اپوزیشن کو مل کر سیلاب زدگان کی مدد کرنی چاہیے۔ سیلاب متاثرین کی مدد پہلے اور سیاست بعد کا کام ہے۔ جو اس وقت سیاست کر رہا ہے وہ دراصل سیلاب متاثرین کی زندگی سے کھیل رہا ہے۔ اس وقت الیکشن کا مطالبہ سیلاب زدگان کی زندگیوں سے کھیلنے کا مترادف ہے۔ وزیر خارجہ نے مزید کہا کہ خان صاحب نے ہماری خارجہ پالیسی اور معیشت کو بہت بڑا نقصان پہنچایا۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما فواد چودھری نے انکشاف کیا ہے کہ آرمی چیف جنرل باجوہ نے عمران خان سے ایک بار نہیں کئی بار کہا تھا کہ وزیراعظم ہاؤس میں بات کرنا محفوظ نہیں۔ اپنے ایک بیان میں فواد چودھری نے کہا کہ آرمی چیف نے عمران خان کو کہا تھا کہ وزیراعظم ہاؤس کو ڈی بیک کرنا چاہیے۔ آرمی چیف نے GHQ کی سائبر سیکورٹی محفوظ کر لی تھی۔ انہوں نے مزید انکشاف کیا کہ بھارتی ایجنسیوں نے وزیراعظم عمران خان کی گفتگو ہیک کرنے کے لیے پیگاس پروگرام خریدا تھا۔ فلسطین کے مقبوضہ مغربی کنارے پر واقع شہر جنین میں اسرائیلی فوج کی بے پناہ فائرنگ سے 4 فلسطینی جاں بحق ہو گئے۔ الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق گزشتہ روز اسرائیلی فوج کی درجنوں گاڑیاں جنین کے کیمپ میں داخل ہوئی اور اندھا دھند فائرنگ کی جس سے 4 فلسطینی جاں بحق اور 44 زخمی ہو گئے۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق گزشتہ روز اسرائیلی فورسز اور فلسطینی شہریوں کے درمیان صبح شروع ہونے والی جھڑپوں کا سلسلہ دوپہر تک جاری رہا۔ فلسطینی شہریوں نے اسرائیلی فوج کے ساتھ فائرنگ کے تبادلے کے علاوہ جنین کیمپ کے داخلی راستے پر پتھر پھینکے جس کا جواب اسرائیلی فورس کی جانب سے گولہ باری اور آنسو گیس کی صورت میں دیا گیا۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اور سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی رواں برس 5 اپریل کو بتا چکے ہیں کہ امریکی اہلکار کی گفتگو سے متعلق مراسلہ موصول ہونے کے ایک ہی روز بعد انہیں مل گیا تھا۔ امریکی مراسلے سے متعلق وائس چیئرمین پاکستان تحریک انصاف شاہ محمود قریشی کے ماضی میں دیے گئے بیان کے حوالے سے بتایا گیا۔ واضح رہے کہ امریکی مراسلہ 7 مارچ کو PTI حکومت کو ملا اور عمران خان نے خط جیب سے نکال کر 27 مارچ کو لہرایا تھا۔ شاہ محمود قریشی کا اس وقت کہنا تھا کہ وزیراعظم نے اس کا ذکر کرنے میں 27 مارچ تک کا انتظار کیوں کیا؟ یہ وزیراعظم کا استحقاق ہے۔ سابق وزیر خارجہ نے کہا تھا کہ میں نے تجویز پیش کی تھی کہ امریکہ کو ڈی مارچ دینا چاہیے اور سفیر کی بھی یہی تجویز تھی۔ فیصلہ یہ کیا گیا کہ اس وقت OIC کا اجلاس ہے اس لیے اسے مؤخر کر دیا جائے۔ خیال رہے کہ گزشتہ روز مبینہ امریکی سفیر سے متعلق چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کی آڈیو بھی سامنے آئی۔ فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی FIA کے اینٹی کرپشن ونگ نے لاہور میں شہری کو بلیک میل کر رقم بٹورنے کے الزام میں
ڈائریکٹر سمیت FIA کے سائبر کرائم ونگ کے 4 اہلکاروں کو گرفتار کر لیا۔ FIA حکام کے مطابق سائبر کرائم سرکل کے گرفتار اہلکاروں نے ماڈل ٹاؤن لنک روڈ پر غیر قانونی چھاپہ مار کر ایک شہری کامران اور خواتین کو ہراساں کر کے ان سے 2.5 لاکھ روپے بٹورے تھے۔ گرفتار ملزمان میں ڈائریکٹر اسد فخر، ASI اقبال، کانسٹیبل ذیشان اور مراد شامل ہیں۔ FIA اینٹی کرپشن ونگ لاہور کے مطابق گرفتار ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔